انتہائی محترم ناظرین اور معزز سامعین، اصلاح میڈیا کے پلیٹ فارم سے بندہ ناچیز حافظ ابو یحییٰ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ گزشتہ دنوں ہمارے ایک محترم بھائی نے جاوید احمد غامدی صاحب کی ایک ویڈیو ہمارے ساتھ شیئر کی، جس میں وہ اپنی عادت کے مطابق ایک مشہور و معروف حدیث کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ حدیث ہمارے بچے نے سن رکھی ہے، بڑوں کو یاد ہے، ان کو یہ بار بار سنائی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی غار حراء میں نازل ہوئی۔ وہ پورا مکمل واقعہ ہے اور ہماری نصابی کتابوں میں بھی موجود ہے اور خطبات میں بھی آپ لوگ سماعت فرماتے رہتے ہیں۔ تو غامدی صاحب نے اس حدیث کا انکار کر دیا اور کہا کہ نعوذ باللہ یہ غار حراء کا واقعہ ایک افسانہ ہے۔ پورا ذخیرہ خالی ہے حدیث کا، اس رسول اللہ نے یہ غار حراء کا نام بھی کبھی نہیں لیا۔ یہ تو بہت بعد کا افسانہ ہے جو صوفیوں کے زیر اثر بنا، یعنی کسی نے خود اپنے پاس سے گھڑ کے اس کو حدیث میں شامل کر دیا ہے، اور مسلمانوں کو 1400 سال پتہ ہی نہیں چلا، محدثین کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ تو جھوٹی روایت ہے نعوذ باللہ، اور اس کو حدیث کی معتبر ترین کتابوں میں درج کر دیا گیا، جیسا کہ صحیح البخاری میں، جس کی صحت پر ساری امت کا اتفاق ہے، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو اپنی عادت کے مطابق انہوں نے ہیلے بہانے کیے ہیں اس حدیث کو رد کرنے کے لیے۔ سب سے پہلی بات جو انہوں نے کی اور جس کو انہوں نے بہانہ بنایا اس حدیث کا انکار کرنے کے لیے، وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، مزح کا خیز اسے کہہ سکتے ہیں، کہ غامدی صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ جو غار حراء کا واقعہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، اس حدیث کے علاوہ دنیا میں کسی حدیث میں غار حراء کا ذکر تک نہیں ملتا۔ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ یہ آپ نے کبھی بیان نہیں کیا۔ پورا ذخیرہ خالی ہے حدیث کا، اس رسول اللہ نے یہ غار حراء کا نام بھی کبھی نہیں لیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی بھی غار حراء کا ذکر تک نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں صرف اس حدیث میں آیا ہے اور یہ جھوٹی ہے نعوذ باللہ۔ اگر یہ حدیث سچی ہوتی تو کبھی اور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء کا ذکر کرتے۔ ہم اس کو اگر کم سے کم الفاظ میں کہیں تو جناب غامدی صاحب کی یہ جہالت ہے کہ انہیں پتہ نہیں تھا اور اتنا بڑا منہ کھول کے دعویٰ کر دیا کہ کسی حدیث میں ذکر تک نہیں ملتا اس کا۔ ہم اس کو اگر جہالت نہ کہیں تو یہ جناب غامدی صاحب کی خیانت بنتی ہے۔ اگر ان کے علم میں تھی تو پھر انہوں نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جھوٹ بول کر بھی انکار کیا۔ اب ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یہ صحیح البخاری میں 3 نمبر حدیث ہے، تیسرے نمبر پر، چونکہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کا آغاز کتاب بدء الوحی سے کیا ہے، وحی کی ابتدا کا بیان، تو اس میں یہ حدیث امام صاحب لے کے آئے ہیں۔ یہ حدیث نمبر 3 ہے، اور چوتھی حدیث اگر غامدی صاحب پڑھتے یا اگر پڑھی ہے تو پھر وہ شرم کرتے کہ کیسے جھوٹ بول رہے ہیں کہ کسی حدیث میں غار حراء کا ذکر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس حدیث کے علاوہ۔ اب یہ حدیث سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے، جبکہ جو حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، وہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اس کی سند الگ ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کی سند بالکل الگ ہے۔ اب اس میں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کیا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وحی میں تعطل آ گیا، وحی آنا بند ہو گئی، کچھ عرصہ ایسا گزرا، تو اس کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آسمان کی طرف سے آواز آئی تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا، فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ قَائِدٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو میں نے وہی فرشتہ یعنی جبریل امین علیہ السلام کو دیکھا، وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حراء میں آیا تھا، وہ آسمان و زمین کے مابین ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ غار حراء میں پہلی وحی کا ذکر الگ حدیث میں ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث، اور یہ حدیث بالکل الگ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ذکر فرما رہے ہیں، صحابہ کو بتاتے ہیں کہ میں نے اس فرشتے کو دیکھا جو غار حراء میں میرے پاس آیا تھا۔ تو غار حراء کا ذکر دیگر احادیث میں بھی موجود ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ صحیح البخاری میں کتاب التفسیر میں بھی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، 4922، 4923 اور 4924۔ ان تینوں حدیثوں میں
پھر دوبارہ غار حرا کا واقعہ آیا ہے، جس میں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اپنے شاگرد ابو سلمہ بن عبد الرحمن رحمہ اللہ تعالیٰ سے کہ لا احدثک الا ما حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو وہی بات بتاؤں گا جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاورت بحراء، میں غار حرا میں جا کے عبادت کے لیے بیٹھا تھا، پھر میں وہاں سے نکلا، پھر انہوں نے آگے دوسرا واقعہ ذکر کیا، لمبی حدیث ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ غامدی صاحب کی یا تو جہالت ہے یا صریح خیانت ہے۔ جہالت ہے تب بھی یہ بہت بڑا عیب ہے کہ غامدی صاحب اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی غار حرا کا ذکر نہیں کیا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کے علاوہ۔ تو میں نے صحیح بخاری سے ہی 4 احادیث ذکر کر دیں جن میں صراحتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور موقع پر غار حرا کا ذکر فرمایا اور بتایا اپنے صحابہ کو کہ غار حرا میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، جبریل امین میرے پاس آئے تھے وہی لے کر، وہی فرشتہ یعنی جبریل امین دوبارہ میں نے دیکھا۔ ایک بات تو یہ ہوگی کہ جناب غامدی صاحب کی یہ جہالت ہے یا صریح خیانت ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ غامدی صاحب اپنی اس جہالت کو دور کریں گے، یا اگر انہوں نے خیانت کی تھی جان بوجھ کر تو اس پر اللہ رب العزت سے توبہ کریں گے۔